बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز بہن بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے بہن بھائیوں، شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رجب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو شعبان کے چاند کا ایک مجرب اور پاورفل وظیفہ بتانے والی ہوں، جو کہ دولت مند اور امیر بننے کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ کم وقت میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس عمل کو میرے بہن بھائیوں آپ نے لازمی کرنا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ اس کے فائدے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، شعبان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا استقبال ماہ رجب سے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے اور پھر رمضان مبارک کے چاند دیکھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا ضرور فرماتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کی طفیل ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سی خیروں کو جوڑ رکھا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ساتھ رجب اور شعبان کے مہینوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت فرماتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ چاند انسان کے لیے رحمت، دولت، کامیابی اور شہرت کی نشانی ہے۔ جب پہلی کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میکائیل علیہ السلام نمودار ہوتے ہیں۔ بے شک شعبان کا چاند انسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جب شعبان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے خزانوں کے دروازے کو کھول دو، جو اس لمحے کو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ شعبان کا چاند دیکھ کر آپ نے میرے بہن بھائیوں وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے۔ جب شعبان کا چاند آسمان پر نمودار ہو جائے یا اس کی خبر مل جائے تو آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ شعبان کا چاند دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میکائیل علیہ السلام کو حکم دے کہ مجھے بھی اپنے خزانوں سے دولت عطا فرمائے، آمین، اور ہماری مفلسی اور پریشانی کو دور فرمائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ میرے بہن بھائیوں، دعائیں مانگتے رہا کرو۔ بے شک کچھ لمحے، گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی اور وہ ہم پر اپنی نگاہ کرم فرماتا ہے۔ خود بھی یہ عمل لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔
امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔